رب کریم نے اگر انسان کے اندر شہوت رکھی ہے تو یہ انسان کی آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ ہمارے اندر گناہ کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس میں دخل اندازی ہمارے نفس کے ساتھ ساتھ شیطان کی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات جاننے کے باوجود کہ لوگ گناہ کریں گے تو غلطی ہوگی، تو یہ شہوت کی طاقت کیوں رکھی؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ اس شہوت کی طاقت کو چھری سمجھیں۔ ہم لوگ گھروں میں چھری رکھتے ہیں، بلکہ چھری پیسوں سے خرید کے لاتے ہیں۔ اسی لیے تھوڑی لاتے ہیں کہ کسی کی گردن پہ چلائیں گے، کسی کے پیٹ میں چھرا ماریں گے، کسی پہ ظلم کریں گے، جی نہیں، اس کو صحیح استعمال کریں گے، اسی لیے لاتے ہیں۔ تو جو ہمارے اندر طاقت شہوت کی ہے، اس کا صحیح استعمال نکاح ہے، گناہ نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، نسل کی بڑھوتری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس خاتون کو ڈھونڈ کے شادی کرو، تلاش کرو اس عورت کو جس عورت کے لیے مشہور ہو کہ اس خاندان کی عورتیں بچے زیادہ جنتی ہیں۔ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، فرمایا تم محبت کرنے والی اس خاتون سے شادی کرو جہاں آپ کے بچے زیادہ پیدا ہوں، میں کل قیامت کے دن امت کے افراد کے زیادہ ہونے سے تمہارے اوپر ایک شکریہ کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں شکریہ ادا کروں گا، فخر کروں گا۔ یہ بات اس سے پتہ چلا کہ شہوت بندہ صحیح استعمال کرے، غلط جگہ استعمال نہ کرے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام شیطان کا مار دیتے ہیں، معاملہ اپنا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت غلط رواج ہے، اگر کوئی نوجوان بچہ گھر میں اپنی شادی کی بات کرے نا کہ جی میری شادی کر دی جائے، تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، لوگ اسے بری نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کو بہت شادی کا شوق ہے۔ شکر کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ وہ نکاح مانگ رہا ہے، وہ گناہ نہیں مانگ رہا۔ اگر وہ شادی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ کا بچہ شریف ہے، ورنہ وہ غلط جگہ منہ مار کے آ جاتا، اس کو پرواہ نہ ہوتی۔ تو وہ شہوت کی ڈیزالونگ جو ہے وہ صحیح جگہ استعمال کرنا چاہ رہے، تو یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر ہم اس کا ٹھیک استعمال کریں گے تو اجر ہے، غلط استعمال کریں گے تو ہمارے اوپر عذاب ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ان میں نیکی کی طاقت بھی رکھی اور گناہ کی طاقت بھی رکھی۔ بس اب اس کا کام ہے کہ یہ کس سے رکتا ہے اور کس سے بچتا ہے اور کس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ جو آخرت میں اجر ہے نا، یہ جو آخرت میں بدلہ ہے، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہے، اس کی بنیاد یہی ہوگی کہ یہ کتنا اللہ رب العزت کی بات کو مانتا ہے اور گناہ سے رکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر ہم کسی کو کہیں نا بھائی نماز پڑھ لو، خصوصاً صبح کی نماز کو کہ یار ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل ہے، تو بھائی یہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو ٹھنڈے پانی سے مشکل ہوگی، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اسی مشکل پہ قیامت میں اجر ہوگا، اسی مشکل یہ جو آخرت کا اجر ہے، رب کریم کے ہاں سے ہمیں بدلہ اور انعام ملتا ہے، تو وہی اجر یہی ہے کہ ہم اسی مشکل کو برداشت کریں گے۔ قرآن کریم کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیا معنی؟ لفظی ترجمہ تو ہے آپس میں حق کی وصیت کرو، آپس میں صبر کی۔ کیا مطلب؟ کیا حق کی وصیت اور کیا صبر کی وصیت؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا معنی ہے ایک دوسرے کو ٹھیک طریقے پر رکھنے کی بات کرو، اور اس ٹھیک طریقے پر رکھتے ہوئے کوئی مشکل آئے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مشکل کو برداشت کر کے صبر کر لو، حق راستے کو نہ چھوڑو، یہ مراد ہے۔ تو جو ہمارے اندر یہ شہوانی قوتیں، ہمارے اندر جو گناہوں کی طاقتیں ہیں، اس کو روک کے بندہ صحیح جگہ استعمال کرے تو آخرت میں اجر ہی اجر ہے، آخرت میں رحمت ہی رحمت ہے، بدلہ ہی بدلہ ہے۔